شادی کے 1 ماہ بعد میرا شوہر دبئی چلا گیا۔ میرا حمل ٹھہر چکا تھا۔ میری ساس اور نندوں نے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا تاکہ سارے کام مجھے کرنا پڑے اور میرا حمل ضائع ہو جائے۔ میں سخت گرمی میں کام کرتی اور ایک دن درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ ساس نے میرے شوہر کو فون کیا کہ تمہاری بیوی بچہ ضائع کروا آئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح واپس آیا اور بے ہوشی کی حالت میں مجھے ہسپتال لے گیا تو ساس نندیں بہت خوش ہو رہی تھیں کہ اب میرے لیے رشتہ آیا تو پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ میرے لیے رشتہ آنا ہی ایک بڑی بات تھی اور اس کی بنیادی وجہ میرا سانولا رنگ تھا، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ میرا رنگ میری خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اچانک ایک دن جب میری خالہ نے بتایا کہ ان کی کسی جاننے والے نے میرے لیے رشتے کی بات کی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میری ماں بار بار خالہ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو اور کیا واقعی انہوں نے ہماری فائزہ کے لیے ہی رشتے کی بات کی ہے، یا پھر کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، کیونکہ ماں کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے میری چھوٹی بہن سویرا کو دیکھا ہو اور میری جگہ اس کا نام لے لیا ہو۔ میری ماں نے میری چھوٹی بہن سویرا کا نام لیا تو خالہ نے جھٹ نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں نہیں، انہوں نے صرف فائزہ کا نام ہی لیا ہے، بلکہ ان کے پاس فائزہ کی تصویر بھی موجود ہے۔ انہوں نے فائزہ کو کسی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور وہیں پر انہوں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میری ماں نے فوراً خالہ سے کہا کہ اگر وہ لوگ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو تم انہیں ہمارے گھر بلوا لو تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ خالہ نے جواب میں کہا کہ میں ذاتی طور پر تو انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ میرے سسرال کے دور کے رشتہ دار ہیں، لیکن میں ان سے بات کر لیتی ہوں اور جب وہ لوگ گھر آ جائیں گے تو ان کے بارے میں مزید معلومات بھی ہوتی رہے گی۔ میری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا گھر بس جائے، کیونکہ میرے ساتھ کی تقریباً سبھی لڑکیاں شادی شدہ ہو چکی تھیں اور اب تو وہ 2 بچوں کی مائیں بھی بن گئی تھیں، لیکن میں ابھی تک اپنی دہلیز پر بیٹھی اپنی سانولی رنگت کو رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میرا بھی اپنا گھر ہوگا جہاں میں سکون سے رہ سکوں گی۔ مجھے تو یہ خواب جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ رشتے والے آئے اور صرف میرے رنگ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی اور میں ہر بار اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اب جب یہ خبر ملی تو میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ گھر کے تمام افراد اس خبر سے بہت پرجوش تھے اور سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، لیکن میں ایک کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ لوگ واقعی مجھے قبول کر لیں گے یا پھر یہ بھی ویسے ہی لوگ ہوں گے جو صرف دکھاوا کرتے ہیں اور بعد میں رنگت کے تانے دیتے ہیں۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی خوشی کی گواہی دے رہے تھے، کیونکہ وہ ایک ماں ہونے کے ناطے میری سب سے زیادہ فکر کرتی تھی اور اب اسے یہ امید ہو گئی تھی کہ شاید اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا اور سب خوشی میں مبتلا تھے، لیکن میرا دل پھر بھی کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں یہ خوشی بھی ادھوری نہ رہ جائے اور مجھے پھر سے اسی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے اس دن خدا سے بہت دعا کی کہ یہ رشتہ کامیاب ہو جائے اور مجھے وہ خوشیاں مل سکیں جس کی میں ہمیشہ سے تمنا کرتی آئی تھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا اور میں نے سوچا کہ زندگی میں رنگت سے زیادہ انسان کی سیرت اہم ہوتی ہے، اور اگر وہ لوگ مجھے میری سیرت کی وجہ سے پسند کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اس دن سے ہی خود کو تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس نئے رشتے کے لیے خود کو تیار کر سکوں اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا خیر مقدم کر سکوں۔
میں اس وقت بہت جذباتی تھی اور اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اتنے سالوں کی تنہائی اور تانوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مجھے کسی نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ اب جو بھی ہوگا وہ بہتری کے لیے ہی ہوگا، اور میری زندگی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، اور اب مجھے صرف اپنے مستقبل کی فکر تھی کہ کیسے میں اس نئے رشتہ داروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤں گی اور خود کو ثابت کروں گی کہ میں صرف ایک سانولی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو بھی بن سکتی ہوں، اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہوں۔ اور یہ سب سوچ کر میں بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ خالہ نے ان سے بات کی اور پھر اماں کو بتایا کہ وہ لوگ 2 ہفتے بعد ہمارے گھر آئیں گے، اور اس خبر کو ملتے ہی میرے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اماں نے نہ جانے کون کون سے گھریلو ٹوٹکے مجھے استعمال کروائے تھے، جس سے نہ صرف میری رنگت تھوڑی بہتر ہوئی تھی، بلکہ میرا چہرہ بھی قدرتی طور پر چمکنے لگا تھا۔ اماں نے ان 2 ہفتوں میں مجھے باورچی خانے میں قدم تک نہیں رکھنے دیا تھا، تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہوں اور میں ہر وقت تر و تازہ نظر آؤں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب لڑکے والوں نے ہمارے گھر آنا تھا، تو صبح سے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ باورچی خانے سے طرح طرح کی خوشبوئیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اماں نے ہر وہ چیز بنانی تھی جو ان کی بساط میں تھی، اور جس سے وہ مہمانوں کے سامنے خود کو سرخرو کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد شام کے وقت جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو اماں نے مجھے سلیقے سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنایا اور کہنے لگی کہ فائزہ بیٹا، سر پر دوپٹہ ضرور رکھنا، اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھنا، اور بس دھیمی آواز میں ہی ہر سوال کا جواب دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر لیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اور پہلی بار مجھے یوں شدت سے احساس ہوا کہ واقعی بیٹی اس معاشرے میں کسی بوجھ کی طرح ہے جسے ماں باپ جلد از جلد اپنے سر سے اتار دینا چاہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور اماں نے جیسے میرے دل کا حال پڑھ لیا تھا، وہ فوراً ہی مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ دوسری لڑکیوں کی طرح تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور تمہارا بھی اپنا ایک گھر ہو۔ اسی لیے میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح تم اپنے نئے گھر میں سکون سے رہ سکو۔ پھر اماں نے میری چھوٹی بہن سویرا کو سختی سے ہدایت کی کہ تم کسی بھی صورت مہمانوں کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ صرف اور صرف فائزہ کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی توجہ نہ جائے۔ اماں ہم دونوں کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھیں، جہاں مہمان آ کر بیٹھ چکے تھے، اور وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا محض ایک خواب ہے جس کی تعبیر مجھے شاید ہی نصیب ہوا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں اس وقت صرف ایک کٹ پتلی کی طرح محسوس کر رہی تھی جسے صرف سجا سنوار کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہاں سے باہر نکل گئی تو میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو جائے گا، جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسا ہوگا، اور کیا وہاں مجھے وہ عزت اور سکون ملے گا جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خدشات تھے، لیکن میں اپنی ماں کی خاطر ان سب کو ایک طرف کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میری بھلائی چاہتی تھی۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑی مہمانوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تو میں سہم گئی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میری رنگت کی وجہ سے انہوں نے پھر وہی رد عمل دیا تو میں کیسے برداشت کروں گی، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور سوچا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، اور مجھے اب اس امتحان سے گزرنا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں آنے والی یہ ہلچل ختم ہو سکے اور میں بھی اپنی ایک الگ پہچان اور گھر بنا سکوں۔ باہر سے اماں کی آواز آئی جس میں وہ مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی، اور مجھے بلانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد اماں نے میرا نام پکارا تو میں سر جھکائے چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ میرے سامنے ایک عورت اور اس کی دو بیٹیاں بیٹھی تھیں اور ایک دوسرے صوفے پر ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لڑکا خود چل کر ہمارے گھر آ جائے گا، کیونکہ ہمارے روایتی خاندان میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں بری طرح گھبرا گئی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے ایک جھکی ہوئی نظر اس لڑکے کی طرف ڈالی تو اس کی نگاہیں پوری طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پھیپھڑے ساکت ہو گئے ہوں اور میں اب سانس نہیں لے سکوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا اور اپنے پاؤں چھپانے کی کوشش کرنے لگی کہ جیسے میں اپنی رنگت کو اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے چھپا لوں گی۔ پھر وہ عورت اور اس کی بیٹیاں بس سرسری سا مجھ سے سوال جواب پوچھنے لگیں۔ ان کا انداز کافی روکھا سا تھا اور اس کے بعد اماں نے مجھے اشارے سے واپس اندر بھیج دیا تھا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اماں خوشی سے جھومتی ہوئی آئیں اور آ کر میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، تیری تو قسمت کھل گئی ہے فائزہ۔ کہتے ہیں نا کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس لڑکے نے خود تجھے پسند کیا ہے اور اب اس کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تجھے معلوم ہے وہ لوگ جاتے جاتے ہاں کر کے گئے ہیں۔ وہ تو سچ مچ ہتھیلی پر سرسوں جما رہے تھے، کیونکہ انہیں شادی کی تاریخ کی بہت جلدی ہے، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ دبئی کا ویزا اپلائی کر چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے دبئی جانے سے پہلے ہی ہماری شادی ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری پوری دنیا ایک پل میں بدل گئی ہے۔ ایک طرف شادی کی خوشی تھی تو دوسری طرف اس بات کا خوف کہ یہ سب کچھ کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ کیا میں اتنی جلدی اس نئی زندگی کے لیے تیار تھی؟ کیا وہ لوگ واقعی مجھے دل سے قبول کر رہے تھے یا صرف اس لڑکے کی ضد تھی جس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر پسند کر لیا تھا؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے یا اس بوجھ کے اتر جانے کے جس کا وہ ہمیشہ سے ذکر کیا کرتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا پریشان، کیونکہ جس سانولی رنگت کو لے کر میں ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہی، اسی رنگت نے آج ایک انجانے شخص کو متاثر کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ نے تیری سن لی ہے۔ لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیا شادی کے بعد بھی میرا یہ رنگ ان کے لیے مسئلہ بنے گا یا وہ اسے قبول کر لیں گے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے ذہن سے ان وسوسوں کو نکال دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ گھر کے باقی افراد میں بھی ایک عجیب سی سرگرمی شروع ہو گئی تھی۔ سب کو جلدی تھی کہ یہ رشتہ پکا ہو جائے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میرے دل کی کیفیت ایک بند دروازے جیسی تھی جس کے پیچھے مجھے اپنی زندگی کا ایک نیا اور انجانا راستہ نظر آ رہا تھا، جس پر مجھے تنہا چلنا تھا اور اپنے نئے گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ ماں کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکا دبئی جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے میری زندگی کی رفتار کو یکدم تیز کر دیا تھا اور اب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس رشتے کے بارے میں کچھ اور سوچ سکوں۔ لیکن پھر بھی میں نے دل میں ایک عزم کیا کہ اگر یہ شادی ہو رہی ہے تو میں اس میں اپنا بہترین کردار ادا کروں گی اور خود کو ثابت کر کے رہوں گی کہ رنگ چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی سوچ نے مجھے تھوڑی ہمت دی اور میں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں اپنی ماں کی خوشی کو ٹھکرا سکتی تھی جو برسوں سے میری شادی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اب سب کچھ اللہ پر تھا اور میں خاموشی سے آنے والے دنوں کا انتظار کرنے لگی۔ ابا نے لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں اور وہ اس رشتے سے پوری طرح مطمئن تھے۔ پھر شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی ہی طے کر دی گئی تھی اور اسی دوران پتہ چلا کہ اسفند کا ویزا بھی لگ کر آ چکا ہے اور اسے وہاں دبئی میں ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی تھی اور وہ شادی کے بعد جانے والا تھا۔ گھر میں ایک دم ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سویرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ ہر وقت اچھلتی کودتی اماں کے ساتھ بازار جاتی رہتی،
اماں نے تو میرے گھر سے نکلنے پر پابندی ہی لگا دی تھی، بس وہ کبھی میرے منہ پر اپٹن لگاتی تو کبھی بیسن کا لیپ کر دیتی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شادی آنے تک وہ مجھے نکھار کر رکھ دیں اور میرے رنگت کے داغ دھبوں کو ختم کر دیں۔ 2 مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے اور پھر وہ دن آ گیا تھا جب میں دلہن بن کر بیٹھی تھی اور پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اب میں پرائی ہونے جا رہی ہوں۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اسفند کے سٹیج پر آنے سے پہلے میری نندیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی اور پھر میری ایک نند نے آہستہ سے دوسری نند کو کہا کہ پتہ نہیں بھائی نے اسے کیا دیکھ کر پسند کر لیا ہے، ہمیں تو سویرا زیادہ پسند آ گئی تھی، لیکن بھائی کی خاطر اب اسے مجبوری میں لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ میری تو سہیلی اور دوست بھی میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ تمہارا بھائی اتنا خوبصورت اور ہینڈسم ہے، تم نے یہ کیسی بھابھی پسند کر لی ہے۔ وہ مدھم آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ باتیں مجھے سنانا چاہتی ہیں تاکہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو سکے۔ نکاح کے چند لمحوں بعد ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ جو لوگ مجھے ساتھ لے کر ابھی تک خوش نہیں ہیں، وہ بعد میں مجھے اپنے گھر میں جگہ کیسے دیں گے، اور کیا وہاں میرا جینا دوبڑ تو نہیں ہو جائے گا۔ میرے دل میں اٹھنے والی یہ لہریں بہت تکلیف دہ تھیں، کیونکہ شادی کا دن جو ہر لڑکی کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے، وہ میرے لیے ایک ذہنی اذیت بن گیا تھا۔ نندوں کے الفاظ میرے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے اور میں سر جھکائے خاموش بیٹھی اپنی تقدیر کو کوس رہی تھی۔ کیا واقعی میں اسفند کے معیار کے مطابق نہیں تھی؟ کیا اس کی پسند پر سوال اٹھا کر وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی؟ میرے دماغ میں یہ خیالات ایک گرداب کی طرح گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ لوگ مجھے کبھی بھی اپنا سمجھیں گی یا پھر پوری زندگی مجھے اسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا جائے گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ کر سب کو بتا دوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے اندر بھی جذبات ہیں، لیکن میں کچھ نہ بول سکی کیونکہ خاموشی ہی میرا واحد سہارا تھی۔ اماں نے مجھے بہت سنوارا تھا تاکہ میں خوبصورت لگوں، لیکن ان نندوں کی باتیں میری تمام تر سجاوٹ کو ماند کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعا مانگی کہ یا اللہ میری عزت رکھنا اور مجھے اس گھر میں سکون عطا کرنا جہاں میں قدم رکھنے والی ہوں۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ میری آنے والی زندگی بہت کٹھن ہوگی، کیونکہ جس سفر کا آغاز تنقید سے ہو رہا ہو، اس کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سوچا کہ اسفند تو کچھ دنوں بعد دبئی چلا جائے گا، پھر میں ان لوگوں کے درمیان کیسے رہوں گی جنہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی مسترد کر دیا تھا۔ میں نے اپنی نندوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر موجود طنزیہ مسکراہٹیں مجھے پہلے ہی بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ میں بس اس وقت اس اسٹیج سے اتر جانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اب میں اس گھر کا حصہ بن چکی تھی اور میرے پاس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں بجلی کی طرح گونج رہی تھیں اور میں اس شادی کی رات کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سمجھنے لگی تھی۔ مجھے اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ یہ رسمیں جلد ختم ہوں تاکہ میں اس دکھ بھری دنیا سے نکل کر اپنے نئے گھر میں جا سکوں، جہاں شاید اسفند کی محبت مجھے ان تمام تلخیوں کو بھلانے میں مدد دے گی۔ میں نے دوبارہ اللہ سے التجا کی کہ وہ میری مشکلات کو آسان کر دیں اور مجھے اس گھر میں عزت اور سکون نصیب کرے، کیونکہ میں اب صرف اسفند کی بیوی تھی اور اس کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہی سوچ مجھے ہمت دیتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اسفند کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا ہے اور اپنی نئی زندگی کو ایک نئی سمت دینی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی پتھریلا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور نہ ہی میں ہار ماننے والی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور ایک گہری سانس لے کر اس نئی زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو رسموں کے نام پر کچھ بھی نہ ہوا اور میری نندوں نے ڈائریکٹ میرے شوہر سے پیسے لے لیے اور یہ کہہ دیا کہ
کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی رسم نہیں کر سکتے۔ مجھے خاموشی سے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جسے اسفند نے بہت ہی پیار اور محنت سے سجایا تھا، اور اس کمرے کی تقریباً ہر چیز ہی ویسی تھی جیسے مجھے پسند تھی۔ جب اسفند میرے پاس آئے تو ان کی محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی دنیا میں رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ میری محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز اور ان کی ہر حرکت سے میرے لیے محبت جھلک رہی تھی، اور چند لمحوں میں ہی میں اپنے سسرال میں ہونے والی ساری تلخیوں کو بھلا کر خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بعد اسفند کے ساتھ گزرنے والے وہ 2 مہینے میری زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت ترین دن ثابت ہوئے۔ میں اپنا سارا وقت اسفند کے ساتھ گزارتی۔ ہم گھومتے پھرتے اور گھر کے کاموں میں تھوڑی بہت مدد کر کے ہم باقی وقت اپنے لیے نکال لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی شاپنگ کے لیے لے جاتے، کبھی تفریح کے لیے، اور کبھی مجھے مہنگے تحفے لا کر دیتے۔ اسفند کے ہوتے مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، یا کوئی رشتہ اتنا زہریلا بھی ہو سکتا ہے۔ میری ساس اور نندوں کا رویہ بھی میرے ساتھ اس دوران بہت اچھا رہا تھا، اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھی، کیونکہ شادی کے سٹیج پر جن نندوں نے میرے خلاف باتیں کی تھی وہ ہرگز بھی ویسی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس وہ بڑھ چڑھ کر گھر کے تمام کام خود کرتی تھی اور میرے کپڑے تک استری کر دیتی تھی۔ اکثر تو میری چھوٹی نند میرے پاؤں بھی دباتی اور اپنے بھائی سے کہتی کہ آپ کے جانے کے بعد ہم بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور یہ سب دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ میرے دل کے سارے وسوسے غلط ثابت ہو گئے تھے، اور شاید میں نے ان کے بارے میں پہلے ہی بہت برا سوچ لیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، اور مجھے صرف غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی خواب کی مانند تھے، جہاں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اسفند کے ساتھ میرا رشتہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ گھر میں ہر کوئی مجھے احترام اور محبت سے دیکھتا تھا، اور میں اپنے سسرال میں گھل مل گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری سانولی رنگت اب کسی کو نظر نہیں آتی، کیونکہ میری شخصیت اور اسفند کی محبت نے ہر کمی کو پورا کر دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ سسرال میں بہویں خوش نہیں رہتی، کیونکہ میرے ساتھ تو سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ ساس اور نندیں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتی تھی، اور جب میں دیکھتی کہ وہ لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں تو میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے تھے۔ اسفند کا دبئی جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ وقت نزدیک آ رہا تھا میرے دل میں ایک اداسی پیدا ہو رہی تھی، لیکن سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر میرا ڈر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اسفند کے جانے کے بعد بھی یہ لوگ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا وہ ابھی کر رہے ہیں۔ میں اپنی خوشیوں میں اتنی مگن تھی کہ مجھے زندگی کی تلخ حقیقتوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب میری ساری زندگی اسی طرح ہنستے مسکراتے گزر جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکثر سوچتی کہ کیا ایک سانولی لڑکی کے لیے واقعی اتنی خوشیاں ممکن ہیں، اور کیا میرا یہ نصیب سچ میں بدل چکا ہے، یا یہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہے جو مجھے بعد میں سمجھ آئے گا۔ لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز میرے سامنے صاف تھی، اور میں اس محبت کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر اور اتنا اچھا سسرال دیا، جہاں میری کوئی شکایت نہیں تھی اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ 2 مہینے میری زندگی کے سنہری ترین دن تھے، جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اب بالکل مکمل ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ بس میں اسفند کے ساتھ اسی طرح خوش رہنا چاہتی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی، جسے اللہ نے پورا کر دیا تھا۔ میں بہت پرسکون اور مطمئن تھی کہ اب میرے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ اسفند اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ میری حفاظت کر رہے تھے، جس سے میرا حوصلہ اور بڑھ گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس نئے گھر میں پوری طرح ڈھال لیا تھا۔ اور اب مجھے صرف اور صرف اپنی آنے والی خوشگوار زندگی کے بارے میں ہی خیال آتا تھا، جس کی بنیاد اسفند کی محبت پر رکھی گئی تھی، اور میں بہت پر امید تھی کہ آنے والا وقت بھی اسی طرح سکون سے گزرے گا اور ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا،
کیونکہ ہمارے درمیان محبت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ پھر میری زندگی کا وہ مشکل وقت آ گیا جب مجھے اپنے اسفند کو الوداع کہنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھ چکا تھا اور نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی مجھے چھوڑ کر جانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا میرے لیے تھا۔ اس نے مجھے بہت پیار سے دیکھا اور مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ وہ جلد واپس آئے گا یا مجھے بلا لے گا۔ اس کا دل بھی مجھ سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن حالات اور مستقبل کی بہتری کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا، میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میرا دل کسی گہری کھائی میں گر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے گھر کی رونق اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے اور اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ اس کے گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے لیے زندگی کا مطلب ہی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی، اس کے بغیر خالی پن کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میری ساس دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے، جو پچھلے 2 مہینے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ غصے سے بھرپور تھیں اور انہوں نے آتے ہی میرے سکون کو چکنا چور کر دیا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے غصے سے کہنے لگی کہ کب تک یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کے جانے کا سوگ مناؤ گی؟ وہ نوکری کرنے گیا ہے، کوئی دوسری شادی کرنے نہیں گیا، اس لیے اٹھو اور جا کر فوراً باورچی خانہ صاف کرو۔ ان کی یہ تلخ باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے تک یہی ساس مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز میں وہ نرمی اور اپنائیت اب کہیں نہیں تھی جو شادی کے 2 مہینوں پہلے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ باورچی خانے کے بعد گھر کی تفصیلی صفائی شروع کر دو، کیونکہ ان کے مطابق پچھلے 2 مہینوں سے گھر کی صفائی تک ڈھنگ سے نہیں ہوئی تھی اور میں نئی دلہن بن کر صرف عیش کر رہی تھی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہیں تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، کب تک نئی دلہن بن کر یہاں بیٹھی رہو گی؟ آج سے تمہیں ہی گھر کی تمام صفائی ستھرائی دیکھنی ہوگی تاکہ شوہر کے جانے کا غم تمہیں تھوڑا کم ستائے۔ یہ سن کر میں اندر تک کانپ گئی، کیونکہ یہ وہی ساس تھی جو مجھے کام کرنے سے روکتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ آج ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں، جیسے انہوں نے صرف کام کروانے کے لیے ہی اپنے بیٹے سے بیاہا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا انتقامی جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا کہ جو نندیں پہلے مجھ سے اتنی محبت جتاتی تھیں، وہ سب ایک منصوبہ تھا جو اسفند کی موجودگی تک ہی محدود تھا۔ ان کا مقصد مجھے اس گھر میں لانا تھا تاکہ وہ خود اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو سکیں، اور اب جب کہ اسفند جا چکا تھا تو انہوں نے اپنے اصلی چہرے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر ساس کی موجودگی میں مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ میرے دل میں اسفند کی کمی کا جو درد تھا وہ اب ایک اور بڑی مصیبت میں بدل چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اسفند کو فون کر کے بتا دوں، لیکن وہ تو ابھی ابھی گھر سے نکلا تھا اور سفر کی صحبتوں میں ہوگا، اس لیے میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھے اور باورچی خانے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ڈھیر سارا کام میرا انتظار کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری نئی اور مشکل زندگی کا اصل آغاز ہوا تھا، جس میں مجھے ہر قدم پر خود کو ثابت کرنا تھا اور ان لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا تھا جنہیں میں اپنے سگے رشتہ دار سمجھ بیٹھی تھی۔ میری زندگی اب ایک امتحان گاہ بن چکی تھی، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اللہ سے مدد مانگوں اور صبر کا دامن تھامے رکھوں، کیونکہ اب میرے پاس اسفند کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو میری بات سن سکے یا مجھے سمجھ سکے۔ میں نے سر جھکا کر کام شروع کر دیا، اور ہر کام کے ساتھ مجھے اسفند کی یاد اور زیادہ شدت سے ستانے لگی۔ لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس گھر میں اپنا وقار برقرار رکھوں گی اور کسی کو یہ موقع نہیں دوں گی کہ وہ میری وجہ سے اسفند کو کوئی شکایت کر سکے۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تاکہ میرا ذہن کسی اور کی طرف نہ جائے، لیکن دل میں اٹھنے والے سوالات مجھے ہر وقت پریشان کر رہے تھے کہ کیا یہ سب صرف آج کا رویہ ہے یا میری آنے والی پوری زندگی اب اسی طرح کے کاموں اور طعنوں میں گزرے گی جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اور میری ساری خوشیاں ایک لمحے میں بکھر کر رہ گئی تھی۔
اور میں اب صرف اور صرف اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ یہ کیسا کڑا امتحان ہے جس کا سامنا مجھے اسفند کی غیر موجودگی میں کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے اور پھر ایک ہفتے بعد مجھے وہ خبر ملی جس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہر وقت سر چکراتا رہتا تھا اور شاید الٹیوں نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ اور پھر جب میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر جیسے ہی میری ساس کو ملی تو ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ فوراً مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگیں، خبردار جو اسفند کو ابھی اس بارے میں کچھ بھی بتایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پردیس میں پریشان ہو، اور پھر تجھے بھی تو پتہ ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اسے کچھ نہ کہنا، پہلے ہی بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس کا ویزا لگا ہے۔ ساس کی یہ سخت باتیں سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ میں سب سے پہلے یہ خوشی اسفند کے ساتھ ہی بانٹنا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس خبر پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، لیکن ساس کی دھمکی نے مجھے خاموش کر دیا اور میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ البتہ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے یہ خوشخبری ضرور بتائی تھی۔ میری ماں اسی شام مٹھائی لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس پر بھی میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور مجھے طعنہ دیا کہ کتنی جلدی اپنی ماں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، کیا تم خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی؟ اس دن کے بعد سے میری طبیعت مستقل خراب رہنے لگی، لیکن گھر میں کسی کو میرا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ میں صبح سے رات تک کاموں میں جٹی رہتی تھی اور جب تھک کر چور ہو کر اپنے کمرے میں آتی تو سر چکرانے کی وجہ سے ایسے ہی بستر پر گر جاتی تھی۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، بس سارا دن ایک ہی کام تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میری نندوں نے تو اب گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت سائڈ پر بیٹھی رہتی تھی اور میں اپنی حالت غیر ہونے کے باوجود پورے گھر کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی۔ اور پھر وہ پرانے دن لوٹ آئے جب میری سانولی رنگت پر مجھے طعنے دیے جاتے تھے۔ وہ طعنے دوبارہ میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے جادوگرنی کا لقب بھی دے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اسفند پر کالا جادو کر کے اسے پھنسایا ہے اور اب میں اپنی نسل بڑھا کر اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھی۔ میں ایک ایسی حالت میں تھی جہاں مجھے آرام کی ضرورت تھی، لیکن مجھ سے مشقت لی جا رہی تھی۔ میں اپنے پیٹ میں پلنے والی ننھی سی جان کو بچانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن ساس اور نندوں کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سفاک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے بھاری کام بتاتی تھی تاکہ میری طبیعت مزید بگڑے اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے گر پڑوں، لیکن میں سب کچھ صبر سے سہتی رہی، اس امید پر کہ کبھی تو ان کا دل پگھلے گا اور وہ مجھے میری اس حالت میں سمجھیں گی، مگر ان کے دلوں میں تو میرے لیے صرف نفرت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ میں اکثر رات کے اندھیرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے جہاں میرا اپنا خون بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے خود کو اس گھر کا ایک ایسا قیدی سمجھ لیا تھا جس کی کوئی شنوائی نہیں تھی، اور اسفند سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میں تنہائی کے جس قرب سے گزر رہی تھی اسے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس بچے کو سلامت رکھے اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے، کیونکہ اب میرا جینا مرنا اس بچے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ارد گرد کے لوگ مجھے ہر لمحہ ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے تھے اور میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ کر وہ مجھ پر مزید ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ گھر کی وہ نندیں جو شادی کے کچھ دن پہلے میرے پاؤں دبایا کرتی تھی اب مجھے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی تھی اور گھر کے کاموں کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال کر خود آرام سے بیٹھی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اب میں صرف فائزہ نہیں رہی تھی بلکہ میں ایک ماں بننے والی تھی، اور یہی احساس مجھ پر ہر ظلم سہنے کی طاقت دے رہا تھا۔ 2 مہینے تیزی سے گزرے تھے اور پھر ایک دن شدید گرمی کے عالم میں بھوکی پیاسی صبح سے کام کر رہی تھی کہ تبھی اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میرے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے، اور یہ وہ المناک بات تھی جس کی وجہ سے میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے تھے اور میری ساس نے مجھے تسلی دینے کی بجائے بہت سی تلخ باتیں سنائی، اور پھر اس وقت میرے شوہر کو فون کر دیا
اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بچہ ضائع کروا آئی ہے اور اب رو رو کر تماشا کر رہی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ امید سے ہے، اور اب اس نے خود ہی اپنا بچہ ضائع کروا لیا ہے تاکہ اس کی جوانی اور خوبصورتی برقرار رہے۔ اب تم خود ہی آ کر اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھ لو۔ میری ساس نے میرے سامنے ہی یہ سب کچھ زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا، اور پھر میں درد اور دکھ کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاید مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ نہ کوئی مجھے ہسپتال لے گیا تھا، نہ کسی نے میرے درد کی پرواہ کی تھی۔ اور پھر رات کے وقت اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور مجھے اسفند کی شکل دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں شدید بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا مجھ تک آیا اور مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو غصے میں میری ساس نے پھر وہی جھوٹ دہرایا، میں خود جا کر اپنا بچہ ضائع کروا آئی ہوں۔ میں اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھ پہ ذرا سی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ اسفند مجھے لے کر فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور کہنے لگی کہ بچہ ابھی ضائع نہیں ہوا ہے، بلیڈنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن دواؤں سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نے کچھ کیپسولز وغیرہ دیے تھے جن کے ذریعے سے بلیڈنگ روکی جا سکتی تھی۔ اسفند نے مجھے سنبھالا اور پھر ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں نے ابارشن کی کوئی کوشش کی، تو ڈاکٹر نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ان کی حالت تو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی کھانا تک نہیں دیتا، آپ کو تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ابھی ڈاکٹر نے بہت سی باتیں میرے شوہر کو سنائی اور وہ مجھے لے کر گھر لوٹے۔ میری ساس کو یقین تھا کہ بچہ ضائع ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا یقیناً مجھے ہی قصوروار سمجھ رہا ہوگا، لیکن ڈاکٹر کی گواہی کی وجہ سے اسفند کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی، اور دوسرا انہیں میری ذات پر مکمل اعتبار تھا۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور مجھے لے کر کمرے میں بند ہو گئے، اور اگلی صبح وہ خود میرا سارا سامان پیک کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر ہی واپس جاؤں گا، میں نے بہت ارجنٹ میں فلائٹ لی تھی اور صرف تمہاری خاطر واپس آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے تمہارا یہ حال کریں گے۔ میں جلدی ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن تب تک تم اپنے میکے میں ہی محفوظ رہو گی۔ پھر اسفند نے اپنی ماں اور بہنوں کے خلاف جا کر مجھے میرے میکے چھوڑا تھا اور اگلی ہی فلائٹ سے واپس دبئی چلے گئے تھے۔ میں 3 مہینے اپنے گھر رہی۔ اسفند نے میرا پورا خرچہ باقاعدگی سے بھجوایا، اور پھر 3 مہینے بعد انہوں نے مجھے بھی اپنے پاس دبئی بلوا لیا تھا، کیونکہ ان کی نوکری وہاں کافی اچھی ہو گئی تھی۔ آج میں دبئی میں ایک بہت پرسکون والی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے اور یہی ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی جب میں اپنے ماضی میں جھانکتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ اسفند کے گھر والوں نے مجھ پر اتنے ستم کیوں اٹھائے تھے۔ میں نے تو ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا۔ کیا صرف سانولا ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ مجھے اس کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی؟ لیکن دوسری طرف جب میں اسفند کی محبت دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ جو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے رنگ روپ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہی میری زندگی کا اصل سہارا ہے۔